ایسا ہی شاید آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ جی سوال کا چلیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. ومن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها. القول الاول کا مطلب ہے کہ وہ قول جس میں جنت کے ہمیشہ باقی رہنے لیکن جہنم کے فنا ہونے کی بات ہے، وہ قول ہے. چلیے وقوله تعالى فأما الذين كفروا فالنار آواز آپ کی کٹ رہی شیخ ہے. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے تب ان کی آواز صاف جائے گی. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجذوذ. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول عن القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عاجل لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ ان لوگوں کا قول پیش کر رہے ہیں جو ان کی دلیلیں جو جنت کے تو بقا کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جہنم بہت لمبے عرصوں کے بعد فنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. ان ربک حکیم علیم، دونوں باتیں کہیں. تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ ہود میں وہ والی آیت جو جنت کے بارے میں کل گزری استثناء کے بارے میں، اسی کی طرح کی آیت ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. یہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اور اس سے پہلے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بالکل سیم ایک سا انداز ہے. ادھر اس کے بعد کہا ہے استثناء کے بعد ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب حکمت والا یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت سے پر ہے. علیم وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور کن حکمتوں کی وجہ سے کر رہا ہے. اور اس میں کہا کہ ان ربک فعال لما یرید الا ما شاء ربک، مگر جب تک تمہارا رب چاہے ما دامت السماوات والارض خالدین رہیں گے الا ما شاء ربک. اور جب تمہارا رب چاہے، جتنا تمہارا رب چاہے اتنا پھر نہیں، اتنے وقت اس کے بعد نہیں. اور اس والے استثناء پر جو پیچھے سے آیت آ رہی ہے ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہے کرے، جو چاہتا کرتا. وہ چاہے تو فنا کر دے، چاہے تو ان کا عذاب ختم کر دے، چاہے تو نہ کرے.
لیکن چاہے تو نہ کرے والی بات سے زیادہ چاہے تو عذاب ختم کر دے اس کی تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے گزرا الا ماشاء اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہو شاید؟ جی شیخ۔ یہاں پر ان ربک فعال لما یرید، یہ لفظ تائید کر رہا ہے الا ما شاء ربک استثناء کی، اور اس کی پیچھے والی آیت میں الا ما شاء اللہ اس والے استثناء کی تائید ہو رہی ہے ان ربک حکیم، تمہارا رب حکمت سے کام کرتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور بتا رہے ہیں مصنف کہ وَلَمْ يَأْتِ فِي هَذَيْنِ الِّاسْتِثْنَاءَيْنِ مَا أَتَى بَعْدَ الِّاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ لِلْجَنَّةِ، اہل جنت کے لیے جو استثناء آیا ہوا ہے سورہ ہود میں، اور اس کے بعد فرمایا عطاءً غیر مجدود، اس جملے نے کٹ کر دیا اس شبہ کو کہ الا ما شاء ربک، استثناء سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل جنت کی کیا کبھی وہ فنا ہو جائیں گے، یا ان کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یا کبھی کوئی وقت آئے گا جس میں وہ ہمیشگی ان کی ختم ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ نہ رہیں، الا ما شاء ربک والے استثناء سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اہل جنت کے لیے شبہ کو ختم کرنے کے لیے لفظ آیا عطاءً غیر مجدود، یہ ایسا عطیہ ہے جو کبھی بھی کٹ ہونے والا، منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر کیا کہا ان ربک فعال لما یرید، آپ اشارہ سمجھیے، آپ حقیقت کو سمجھیے کہ یہاں کہا الا ما شاء ربک اہل جہنم کے بارے میں کہ ہمیشہ رہیں گے مگر جب تمہارا جتنا رب تمہارا رب چاہے، اس کے بعد کیا کہ ان ربک فعال لما یرید، سبحان اللہ، کھلا ہوا اشارہ ہے اس بات کی طرف کبھی نہ کبھی تمہارا رب چاہ لے گا اس استثناء کو عمل میں لانا، چاہ لے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ یہ وجہ استدلال عبد القادر خان، جی شیخ سمجھ میں آ رہی؟ وجہ استدلال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی جی۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے جو بات کہی ہے وہ یہ خلاصہ ہے انہی کی باتیں ہیں جو مصنف یہاں نقل کر رہے ہیں۔ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ وقوله تعالی، اور ایک اور دلیل ہے ان کی، ایک اور جگہ دیکھیے دلیل، یہاں پر ساری دلیلوں کو انہوں نے حاصر نہیں کیا، بہت دلیلیں ہیں، اہم دلیلیں یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو وقوله مطلب 3 نمبر دلیل ہو گئی یہاں پر، وقوله لابثین فیہا احقابا، جہنم میں وہ رہیں گے مدتوں، احقاب حقب کی جمع ہے، مدت کو کہتے ہیں، مدتوں رہیں گے۔ یہ بھی لفظ گویا ایک طرح سے یہ تحدید کر رہا ہے کہ وہ دوام کی جو شکل ہے وہ مدتوں تک ہے، وہ مدتیں کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہوں گی۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں کچھ اقوال آئے ہوئے ہیں سلف کے، پھر کہتے وہ آگے آئے ہیں قول، کہتے کہ وہذا القول اعنی القول بفناء النار دون الجنہ، یہ والا قول یعنی جنت کے فنا ہونے، جہنم کے بجائے جنت کے بجائے جہنم کے فنا ہونے کی جو بات ہے، منقول عن عمر وابن مسعود وابی ہریرہ وابی سعید الخدری وغیرہم، ان صحابہ کرام سے منقول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی شیخ۔ ابن تیمیہ کا قول نیا نہیں ہے، ابن قیم کا قول ایسا نہیں جو انہوں نے ایجاد کیا ہو پہلے سے، صحابہ کرام تابعین سے بھی قول منقول ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ روایتیں آپ سند پر کلام کریں کہ حضرت ابو ابن مسعود کی جو روایت آ رہی ہے سند سے ثابت نہیں ہے، ابو ہریرہ کی روایتیں بھی انقطاع ہے، ابو سعید کی روایتیں بھی اضعاف ہے، حضرت عمر کی روایت میں انقطاع اب آگے آ رہی ہے، عمر کی روایت دیکھیے ذرا، وقد روى عبد بن حمید
فی تفسیرہ المشہور. عبد بن حمید بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، من اجل علماء الحدیث، امام من ائمۃ الحدیث ہے عبد بن حمید. ان کی مشہور تفسیر تھی جو آج کل یہ تفسیر مفقود ہے، لیکن اس تفسیر سے نقل کیے ہوئے نصوص بہت ساری کتابوں میں ملیں گے آپ کو. ابن کثیر نے بہت زیادہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں ان کے مسلم کی کتاب سے. تو تفسیر عبد بن حمید کے نام سے آج کل ملتی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں جو ان کی پرانے زمانے میں جب کتاب موجود تھی تو لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تھی روایتیں، تو وہ روایتیں بعد میں اکٹھی کر دی گئی ہیں. تو عبد بن حمید بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں کہتے کہ روا بے سندی، اپنی سند سے، الى عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہ قال. پہلے یہ اثر پڑھتے ہیں. حضرت عمر تک انہوں نے سند پہنچائی عبد بن حمید نے، وہ سند بعد میں دیکھیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں انہ قال لو لبث اہل النار فی النار كقدر رمل عالج. اگر جہنمی لوگ، اہل نار سے مراد یہاں پر جہنمی سے مراد کفار ہوتے ہیں. اہل النار کا مطلب کفار، مشرکین. اہل نار اگر اپنے عذاب میں، آگ میں اگر ٹھہرے رہے، قدر رمل عالج. عالج ایک جگہ ہوتی تھی اور وہاں پہ رمل یعنی ریگستان ہوتا تھا. اب کسی بہت بڑا ریگستان ہو، اس ریگستان میں جو ریت پڑی ہوئی ہے تو ریت تو چھوٹے چھوٹے ریت کے پتھر کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک دانے ہوتے ہیں نا. جی شیخ. تو حضرت عمر فرماتے کہ عالج، مقام عالج کا جو ریگستان ہے، ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر بھی وہ لوگ، ان ریت کے ذروں کی تعداد گننا اتنا آسان ہے. ان تعداد ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بھی مدتوں تک وہ لوگ جہنم میں ٹھہرے رہے، اس کے بعد جبکہ یہ مدتیں گننے کے قابل نہیں ہے. ٹھہرے کیا مطلب 150 میٹر میں جو ریت پڑا ہوگا اس کی ذرات بھی گن سکتے آپ کے جائے کہ کلومیٹروں میں اور میلوں میں پڑا ہوا ہو. اس کے باوجود کہتے کہ لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقْتٌ، اس کے باوجود ان کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا يَخْرُجُونَ فِيهِ، جس میں وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، نکلیں گے. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. عبد بن حمید نے اس آیت کی تفسیر میں اس قول کو نقل کیا. اب آپ لوگ عبد بن حمید کی روایت جو یہ انہوں نے پیش کی ہے، اس کی اسناد سنیے. عبد بن حمید کہتے ہیں کہ اخبرنا سلیمان بن حرب. جانتے ہیں سلیمان بن حرب کون ہے؟ سلیمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري.
ٹھیک ہے، یہ عبد بن حمید لے رہے ہیں اور عبد بن حمید ایک اور روایت میں کہہ رہے ہیں کہ اخبرنا حجاج بن منہال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن. یہ بندہ ایک ہی ہے حسن، یہ بندہ ایک ہی ہے، یہ شیخ اور یہ شیخ الگ الگ ہیں. سلیمان بن حرب حماد بن سلمہ سے، حجاج بن منہال حماد بن سلمہ سے، لیکن حماد بن سلمہ اسی روایت کو دو مشائخ سے سنتے ہیں. جس طرح عبد بن حمید نے اپنے دو مشائخ سے سنا، سلیمان بن حرب نے اپنے شیخ حماد بن سلمہ سے دوسرے شیخ ثابت کا ذکر کیا کہ حماد نے ثابت بنانی ایک بہت مشہور تابعی ہے اور ثابت نے حسن بصری سے، لیکن حجاج بن منہال نے حماد بن سلمہ اپنے شیخ سے حمید الطویل بہت بڑے مشہور تابعی ہیں ان سے سنا اور وہ حسن بصری سے. یعنی اس اسناد کے اندر یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے آخر میں جا کر تو حسن بصری تک پہنچتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں کہ قال عمر. اب یہاں پر پہلے دیکھ لیجیے آپ لوگ سلیمان بن حرب. سلیمان بن حرب کو جانتے ہیں؟ بہت بڑے امام القدوہ، ثقۃ متقن حافظ، اعلیٰ درجے کے امام، اور صرف حدیث میں نہیں عقیدے کے بھی امام. سلیمان بن حرب نے عقیدہ بھی نقل کیا ہے، امام احمد سے باقاعدہ روایت نقل کی ہے عقیدۃ سلیمان بن حرب کہ اہل سنت والجماعت کے وہ ائمہ ہیں جن سے عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے. مشائخ حجاج بن منہال امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام قدوۃ عابد ثقہ، دونوں لوگ روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے. حماد بن سلمہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ حماد بن سلمہ کے بارے میں محدث تو ہیں سارے لوگ حدیث کے اعتبار سے. نہیں وہ استاد ابو حنیفہ دوسرے ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہے وہ، حماد بن ابی سلیمان. یہ حماد بن سلمہ ہے، سلمہ بصری. یہ حماد بن سلمہ صرف اور صرف حدیث کے امام نہیں ہیں، بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ احادیث حماد بن سلمہ هي الشجاعة في خلوق المبتدعة. مبتدعہ جہمیہ معتزلہ اس زمانے میں تھے، مبتدعہ کے حلقوں کی ہڈیاں ہیں حماد بن سلمہ کی روایتیں، کیونکہ حماد بن سلمہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں عقیدے کے باب میں ان کو نگل نہیں سکتے یہ مبتدعہ. اور ثابت بنانی بہت بڑے مشہور تابعی ہیں. حمید الطویل، یہ حمید بہت بڑے مشہور تابعی ائمہ ہیں سب. حسن بصری بھی امام ہیں. وہ الگ بات ہے کہ حدیث کے باب میں یہ لوگ ان کے تدلیس وغیرہ اور تھوڑے کچھ مسائل، لیکن مسئلہ صرف اس روایت کے اس کا نہیں ہے کہ جو ہے کہ یہ حدیث کی روایت ہے. مسئلہ یہاں حدیث سے بڑھ کر کے ہے. مراد ہے کہ عبد بن حمید کی دو سندیں ہیں اور دونوں سندوں میں ائمہ ہیں، بڑے بڑے ائمہ، وہ ائمہ جن سے اعتقاد لیا جاتا ہے
جو اپنے زمانے کے مبتدعہ پر رد لکھا کرتے تھے، تردید کرتے تھے، ان پر سخت نکیر کیا کرتے تھے، اب یہ سارے ائمہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور حسن بصری تک روایت سند بالکل صحیح ہے، کوئی اس کے اندر کمی خامی نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ حسن بصری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان سے روایت نہیں پایا۔ حضرت عمر سے انہوں نے روایت، وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے اس وقت جب وہ پیدا ہوئے۔ حسن بصری اور حضرت عمر کے اندر انقطاع ہے بس، اور آپ کو معلوم ہے کہ حسن بصری مشہور مطلب مدلس ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری بھی کہا قال عمر، پہلے تو قال عمر کہا۔ اب حالانکہ اگر ان کا لکھا ثابت ہوتا تب تو یہ مدلس کی تصریح ہو جاتی، لیکن چونکہ انقطاع ہے، حضرت عمر سے ان کا لکھا ثابت نہیں ہے، تو پھر حدیث اس معنی منقطع ہی کہلائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ان بڑے بڑے ائمہ نے اس روایت کو بیان کیا، نقل کیا، محفوظ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی تابعی سے سنا ہے، جس تابعی نے حضرت عمر سے سنا ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اور دو تابعی ظاہر ہے یا تو ثقہ ہے یا ضعیف ہے، چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو۔ اگر ثقہ ہے تو بات ختم، لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مشائخ، اگر یہ بات ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر سے یہ اثر اتنا مشہور تھا، اس زمانے تابعین میں اتنا مشہور تھا یہ اثر کہ ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ اپنے اعتقاد کا حصہ بنایا۔ اور اگر یہ بدعت ہوتا، یہ قول حضرت عمر سے ثابت نہ ہوتا، اور یہ قول، یہ بات کہنا کہ جہنم فنا ہو جائے گی، یہ بات بدعت ہوتی دوسری بدعتوں کی طرح، تو یہ لوگ، یہ ائمہ جو بدعتیوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں نکیر کرتے تھے، اس پر بھی نکیر کرتے، اس کو بدعت کرتے۔ لیکن ائمہ نے اس کو ایک مشہور بات ہونے کی وجہ سے باقاعدہ اسناد کے ساتھ نقل کیا، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ بڑے بڑے اہل سنت کے امام ہیں، الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مِنَ الْبِدْعِ مَا هُوَ أَقَلُّ أَوْ دُونَ هَذَا الْقَوْلِ، ایسی بدعتیں جو اس قول سے چھوٹی ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع، اگر یہ قول ان کے نزدیک ان بدعتوں میں سے ہوتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور اجماع کے خلاف ہیں، تو یہ ضرور اس کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ اور آگے سنیے، قالوا، جہنم کے فنا ہو جانے اور جنت کے باقی رہنے کی بات کہنے والے لوگ، ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے لوگ اور ان کے ساتھ دوسرے علماء کہتے ہیں النار والنار موجب غضبه والجنت موجب رحمته، جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ دوسرے لفظ میں کہیے کہ جو ہے آگ ہے، جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے اور جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی شیخ۔ وقت قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لما قضى الله الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا فیصلہ کیا، تخلیق کا فیصلہ کیا، کتب کتابا،
تو اس وقت اللہ نے مطلب تخلیق کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھی، فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر. تو اس میں لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سابق آ جائے گی. وفی روایت تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. رواه البخاری فی صحیح. آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ جب آپ بہت مختصر کر دیا ہے اس مصنف کی عبارت کو، تہذیب مہذب کرنے والوں نے بہت مختصر کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا بنا؟ اگر جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے، دونوں برابر ہمیشہ ایک ساتھ پیرالل رہے، تو پھر رحمت غضب پر ثابت کہاں آئی؟ رحمت غضب پر غالب کہاں آئی؟ رحمت و غضب ساتھ ساتھ چل رہے. ہاں مشاہد جی سر. صابر الاسلام. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور سنیے، قالوا واللہ سبحانہ یخبر عن العذاب، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں خبر دی ہے، جو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، وہ اس میں جہنم میں عذاب کے بارے میں فرمایا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب یا ایک دن کا بڑا عذاب، لیکن بڑے دن کا عذاب کہیے. عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا عذاب ہوگا. یوم ایک دن، علیم عذاب یوم علیم بھی کہا گیا، عذاب یوم عقیم بھی کہا گیا. یوم کا لفظ آیا ہے اور اس میں عظیم علیم حکیم کے الفاظ آئے ہیں. وَلَمْ يُخْبِرْ وَلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَنِ النَّعِيمِ أَنَّهُ نَعِيمُ يَوْمٍ، کہیں بھی قرآن و سنت میں، قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا، ایک جگہ پر بھی نہیں کہا کہ جنت کی نعمتیں وہ ایک دن کی نعمت ہوں. نعیم یوم کہیں نہیں. فرق دیکھیے، اشارہ دیکھیے، حکمت دیکھیے، انداز دیکھیے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں عبدالعلیم؟ جی شیخ. جہنم کے عذاب کو عذاب یوم کہا، عظیم علیم عظیم الگ الگ آیتوں میں. جنت کی نعمت کو نعیم و یوم نہیں کہا. یوم کے لفظ سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید چھوٹا ہو، کم ہو، ایک دن ہو، چھوٹا دن ہو، ایک دن ختم ہو جائے، اس کے بعد کیا ہو. مطلب شبہ اور ہلکا سا مینی تو نکل کے آ رہا ہے نا، تقیید تو کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ، قال عذابی، میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، میں یہ دوں گا اس کو جس کو چاہوں گا، یہ عذاب دوں گا اسے جس کو میں چاہوں. اصیب یہ فعل ہے، میں دوں گا عذاب. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت یہ صفت ہے. رحمت کیا ہے؟ صفت. وسعت میری رحمت وسیع ہو چکی، پھیل گئی، عادی ہو گئی، سمیٹ لیا اس نے کل شیء، ہر چیز کو. سبحان اللہ. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عذاب ایک فعل ہے اللہ کا،
اور رحمت صفت ہے. گویا جنت کی نعمت یہ اللہ کی صفت کے نتیجے میں ہے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ ہے. اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہتی کہ رہتی ہے؟ جی. لیکن افعال کیا ہمیشہ رہتے ہیں؟ وہ تو فعل جب چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا نہیں کرتا. جی سر. اور پھر دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ عذاب دوں گا اسے جسے میں چاہوں گا، جبکہ میری رحمت ہر چیز کو، کل شے، ہر چیز پر میری رحمت ہے. کل شے. وقت والا حکایت ہے ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی طرف سے حکایت ان کے الفاظ کو نقل کیا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یہاں پر آپ کل شيء کا ترجمہ کر دینا. کل شيء ہالک والا، کل شيء كتب اللہ علیہ الرحمہ، وہ یہاں پر تفسیر کر دے کہ کل شيء كتب اللہ علیہ الرحمہ. یہ جائز نہیں، کیونکہ آگے آیا علما. کیا کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہو سکتی ہے؟ نہیں سر. تو جب کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی تو کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہو سکتی. تو کیا کفار جو جہنم میں عذاب پا رہے ہوں گے وہ اللہ کے علم سے باہر ہیں؟ نہیں. نہیں. تو اللہ کی رحمت سے باہر کیسے ہو جائیں گے؟ اور انہیں اللہ کی رحمت کیا ہوگی بتائیے آپ؟ علم تو اللہ کا ان کے ساتھ ہے. کل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یہاں پر رحمتاً وسعت علما، وسعت كل شيء علما، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو تو نے علم میں اپنے سمیٹ لیا ہے. تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اس میں کفار کے ساتھ جو جہنم میں عذاب پا رہے ہوں گے مدتوں تک اللہ کو ان کے عذاب کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا سر. تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوگی یہ بتائیے آپ؟ کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب دیے جاتے رہے تو علم تو ہے ہمیشہ میں، غضب تو ہے ہمیشہ میں، غضب تو ہے ہمیشہ میں، رحمت کا ہے ہمیشہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی شیخ. فرمایا فلا بد ان تسع رحمته هؤلاء المعذبین. ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان عذاب دیے جانے والوں پر بھی آئے. اللہ کی رحمت ان کو وسیع ہو، مطلب ان پر بھی آئے، ان کو بھی اپنے اندر سمیٹے. ضروری. یہاں پر جملہ ہے سب سے پیارا لفظ ہے نا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. جس طرح علم ہر چیز پر ہے، رحمت بھی ہر چیز پر. یہی چیز فلو بقوا في العذاب، اگر یہ لوگ باقی پڑے رہے عذاب میں، لا الہ آیا بغیر انتہا کے، لم تسعهم رحمته، تو اللہ کی رحمت ان کو وسیع نہیں ہوئی. کیا ہوئی؟ نہیں ہوئی سر. وقد ثبت في الصحيح، صحیح حدیث میں، مطلب بخاری مسلم وغیرہ میں ہوتا ہے تو صحیح کہتے ہیں اس کو. صحیح حدیث صحیح میں یہ ثابت ہے کہ تقدیر یوم القیامہ ب50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، یہ ثابت ہے. اور عذاب کے بھی کہا کہ عذاب یوم عظیم علیم حکیم، تو وہ عذاب 50,000 سال کا ہی ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں.
والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، اور جہنم میں عذاب دیے جانے والے لوگ الگ الگ درجات کے ہوں گے، الگ الگ درکات اور ان کے اپنے اپنے الگ الگ گریڈ ہوں گے، کس میں مختلف متفاوت ہوں گے فی مدت لبسهم في العذاب، جہنم کے عذاب میں ٹھہرے رہنے کی مدت الگ الگ ہوگی، مختلف ہوگی بحسب جرائمهم، ان کے جرموں اور گناہوں اور جرائم کے اعتبار سے۔ تو عذاب یوم کی بھی تقدیر آ چکی ہے کہ وہ 50,000 سنہ، اور 1000 سنہ ایک سال، وہاں پر ایک دن جو ہے 50,000 سنہ کے برابر ہوگا۔ تو یہ 50,000 سنہ جو ہے اس 50,000 سنہ کے اندر جب عذاب ہوگا تو اس عذاب کے اندر ان لوگوں کی مدتیں مختلف ہیں۔ وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عذاب 50,000 سال تک ہی ہوگا، کیونکہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تحدید کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں غایت متعین کر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي حِكْمَةِ أَحْكَمِ، 50,000 سال جو ہے نا، یہ مطلب اس دن کے متعلق ہے نا، اب عذاب کے متعلق تو الگ مطلب نہیں بتائیں گے نا، جیسے عذاب کے اعتبار سے جو تفاوت ان کے درمیان ہوگا، اس کے مابین ہوگا، وہ الگ ہوگا، 50,000 سال سے الگ، یہ اس میں ہوگا۔ کہاں اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ختم ہو جائے گا تو دوسرا دن آئے گا، اس میں عذاب ہوگا، قیامت کے دن عذاب ہوگا، قیامت کا دن ہے وہ۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ آگے سنیے، وہ کہتے وَلَيْسَ فِي الْحِكْمَةِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، پیچھے گزرا بھی نا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل نار کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر وہ جب اللہ جتنا اللہ چاہے، تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے، اس کا علم ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ خاص رہے گا، اس کی حکمت بھی رہے گی۔ تو یہیں پر کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی حکمت میں سے یہ نہیں ہے، وَرَحْمَتِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، ارحم الراحمین ہے وہ، اس کی رحمت، ارحم الراحمین کی رحمت کا مظہر نہیں ہے یہ کہ ان یخلق خلقا، کہ ایسی مخلوق پیدا کرے، یعذبہم، جنہیں وہ عذاب دے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ، عذابا سرمدا لا نہایت لہ، سب کا کنارے ہے، ہمیشہ والا عذاب جس کی کبھی انتہا نہ ہو، ایسا عذاب دینے کے لیے کوئی مخلوق پیدا کرے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا رحمت ہے؟ یہ کوئی حکمت نہیں۔ ہاں ایسی مخلوق پیدا کرے جسے ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں سے نوازے، یہ حکمت کے مطابق اور رحمت کے مطابق ہے، یہ نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَأَمَّا يَخْلُقَ خَلْقًا يُنْعِمُ عَلَيْهِمْ، رہی بات ہے کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے جن پر انعام کرے اپنا، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، احسانات نہ ان پر کرتا رہے، نعیمت سرمدن ہمیشہ ہمیشہ، فَمِن مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، یہ بالکل تقاضا ہے حکمت کا۔ وَالْإِحْسَانُ مُرَادٌ مِنْ ذَاتِهِ، احسان اور انعام یہ مراد لذاتی ہی ہے، والانتقام مراد بالعرض، انتقام تو ایک عارضی اور وقتی طور پر طاری چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، مراد لغیری ہی ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیے آپ لوگ، پہلے بتائیے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ شیخ ایک سوال ہے شیخ، بے فنائی نار دون الجنہ، اس کے ضمن میں جو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، مثلا جو کہا کہ اللہ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب آ جانا، استدلال کیا کہ مطلب فنائی نار، یعنی بے فنائی نار دون الجنہ، تو شیخ مطلب اس حدیث کی شرح یا پھر اس حدیث کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یا رحمت یہ ہے کہ اللہ نے
عدم سے وجود میں لایا، اور مشرکین کفار اور اسی طریقے سے نافرمان کا اللہ کے نافرمانی کے باوجود اور اس کے ساتھ سرکشی پر اتر جانے کے باوجود ان کو فوراً عذاب نہ دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس سے سوال کیا جائے کہ جنت باقی رہے گی، جہنم مطلب ختم، تو یہ علماء نے مطلب شرح کی ہے اس حدیث کو۔ میوٹ ہے شیخ۔ یہ علماء کی شرح ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک منٹ میوٹ کر لیجیے، سنیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو شرح یہ قول آ رہا ہے وہ شروع سے ہے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے۔ تابعین نے روایت حضرت عمر کے قول کو اس اعتبار سے نہیں لیا کہ حسن بصری کا حضرت عمر سے ملاقات نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے نہیں کہ حضرت عمر کا قول مشہور ہے، حسن بصری نقل کر رہے ہیں، بس مشہور بات ہے آپ نے نقل کر دی، اور یہ بات اعتقاد میں مانی گئی اور اس کو باقاعدہ ایک قول مانا گیا۔ تابعین نے اس قول کو مانا، ان کے بعد کے ائمہ نے اس کو مانا، اور اسی کی روشنی میں قرآن کی بھی تفسیر کی اور کتاب و سنت دوسرے دوسری تشریح کی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور سن لی جائے تک بات ہے آپ کی اس بات کی، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم محدود کرتے ہیں۔ ایک بات کہ یہ بس دنیا کی نعمت ہے، آخرت کی نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں، علماء کرام جنہوں نے اس پر جن لوگوں نے تائید کی ابن تیمیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رب الدنیا و رب الآخرہ واحد۔ ایک بات اور بتا دیں ابھی آپ کو، ایک بات بتائیے، یہاں پر تو ساری دلیلیں ہیں نہیں نا، مطلب اس قول والوں کی سب دلیلیں یہاں نہیں۔ ایک بات بتائیے آپ کو، یہ لفظ جو آخر میں آیا اسی پر ہم یہیں سے نکال رہے ہیں اس کو، اس بات کو، کیونکہ انہوں نے مختصر کر دیا ہے تو مختصر ہی میں سے وہ باتیں آ گئی ہیں۔ احسان مراد لذاتہ ہی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، انتقام مراد لغیر ہی ہوتا ہے۔ بالحال کا مطلب ہوا ہے ایک تاریخ چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن مراد لغیر ہی ہوتا ہے، بھئی انتقام ہوتا ہے۔ ایک بچہ غلطی کرتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، کیا سزا مقصود ہوتی ہے کہ سزا کے ذریعے اصلاح مقصود ہوتی ہے؟ بتائیے صاحب اسلام۔ اصل میں شیخ اس قول سے جو حدیث جو ذکر کی گئی کہ ان رحمتی تغلب غضبی، تو اس سے تو شیخ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مشرکین اور کفار یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مطلب دوسروں کو پکارا، دوسروں کے شرک کے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی بغاوت پر اترا ہے، تو پھر اس سے تو شیخ لازم آتا ہے کہ پھر کتنا دیں گے آپ؟ کتنا؟ ارے یہ بتائیے انہوں نے اتمام حجت شرک کہاں کیا؟ دنیا میں کیا آخرت میں؟ بتائیے بھائی۔ جی شیخ، شرک اور کفر جو کیا وہ دنیا میں کیا آخرت میں کیا؟ دنیا میں کیا۔ کتنے سال تک کیا؟ پوری زندگی شیخ، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ پرانے زمانوں میں 300 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی مثلا۔ ہمیشہ نہیں نہ کیا، لیکن شیخ قیامت کے آنے، لیکن شیخ جرم چھوٹا، سزا ہمیشہ کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے بھائی؟ کون سی حکمت؟ شیخ آپ نے کہا کہ ایک کافر کو مثلا 60 سالہ زندگی ملی، لیکن ایسا بھی تو ہے نا شیخ کہ کیا کہتے ہیں قیامت کے قائم ہونے تک مشرکین آتے رہیں گے، کفار مطلب رہیں گے ہی، تو جو پہلے جو تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، تابعین کے زمانے، تبع تابعین کے زمانے میں، تو اسی حساب سے تو قیامت کے قائم ہونے تک بھی مطلب کفار آتے رہیں گے۔
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो शेख, तो फिर क्या जहन्नम का बाकी है हमेशा हमें के लिए रहेगा मतलब? क्या? अरे भाई एक बार बताइए, एक आदमी ने एक बार अच्छा बताइए, एक बार सजदा कर लिया गैरुल्लाह को और मर गया, हमारे अकीदे के मुताबिक जहन्नम में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा शेख। बताइए भाई। तो अब जहन्नम में रहेगा, ठीक है, अज़ाब दिया जा रहा है उसको, दिया जा रहा है, ला बितिना दिया अहकाबा, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, चलिए उसके साल की कोई ना कोई मुद्दत बनेगी ना, दे दिया गया, दे दिया गया अहकाब अहकाब। कोई एक दिन की उसकी जिंदगी थी, उसने आखिरी दिन एक दिन गुनाह किया था, शिर्क किया था, जानबूझ के किया था, जानते हुए किया था, बिलाशुबा मुजरिम है वो, लेकिन भाई उसको हमेशा हमेश देने का मतलब क्या है? क्या माकूलियत है इसमें? किसका मजा है, किसका फायदा है इसमें? अल्लाह ताला का या उस अजाब दिए जाने वाले शख्स का या जन्नतियों का? ठीक है, एक जालिम अहले ईमान के ऊपर जुल्म करता था, है जालिम ने जुल्म किया अहले ईमान पर, अहले ईमान जन्नत में बैठ के देखेंगे कि जालिमों पर अजाब हो रहा है, हाँ ये इस पर अजाब हो रहा है, ठीक है, दिल को तसल्ली हो गई। अरे तो कब तक तसल्ली करेंगे? जी मेरा ये सवाल है कि ये काफिर को या कुफार को हमेशा अजाब दिया जाए, मेरा ये सवाल है कि जहन्नम हमेशा हमेशा बाकी रहने का मतलब उससे मुतालिक मेरा सवाल है, जहन्नम के हमेशा हमेशा बाकी रहने से मुतालिक ये खत्म होगा या नहीं? बात तो वही चल रही है ना, आपका सवाल हमें समझ रहे हैं हम। बात यह है कि एक इंसान ने दुनिया की जिंदगी में गुनाह किया और कुफ्र और शिर्क किया, उसकी वजह से उनको कुरान ने भी कहा कि बोलो रुद्दू, हाँ लादू लिमान, यही दलील देते हैं ये लोग, हमारी बात का जवाब ये देते हैं कि अरे भाई अल्लाह फरमाता अगर इनको दोबारा लौटा दिया तो दोबारा फिर शिर्क करेंगे, तो गोया अगर इनको हमेशा हमेश की जिंदगी दी जाए तो हमेशा हमेश कुफ्र शिर्क करेंगे, इसीलिए हमेशा हमेश इनको अज़ाब दिया जाए। ये बात जवाब में आती है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन बात यह है कि क्या किसी के इरादे पर अज़ाब होता है? क्या किसी की आदत पे अज़ाब होगा कि अमल पे अज़ाब होगा? अल्लाह को पता है कि अगर हमने उसको भेज दिया जन्नत दुनिया में तो फिर करेगा, अरे तो भेजा तो नहीं ना, और उसने किया भी नहीं, तो मतलब यह है कि कब तक अज़ाब देंगे भाई? अरे दे दीजिए आप 1 करोड़, 1,000 करोड़ साल तक दे दीजिए, करोड़ साल तक, करोड़ों के भी करोड़ कर दीजिए भाई, इला माला जिसकी इंसान की दिमाग में तादाद करने की ताकत ही ना हो, इतने साल तक कर दीजिए आप, लेकिन हमेशा हमेश अजाब दिए जाना ये हिकमत का तकाजा नहीं है मशाइख। ऐसी मखलूक पैदा, एक बात बताइए, चलिए अल्लाह ताला ने जो पैदा किया काफिर को, तो ये अल्लाह ताला की तखलीस में खराबी है नऊज़ बिल्लाह, क्या कुछ उस पर तारीफ है या तखलीस ही खराब है? बताइए आप। हाँ साहब, शेख वला रुद्दुल आदु लिमा नहू अन, छोड़िए उसको छोड़िए, एक बात और सुनिए। ये अल्लाह का ही तो फरमान है ना शेख, अल्लाह ही का कॉल है। क्या? तो अल्लाह को इल्म था तभी तो अल्लाह ने कहा ना शेख। अगर इससे हम ये कहेंगे नहीं अल्लाह ने ये भी कहा है, सुनिए, अल्लाह ने ये भी कहा है इज़ा हम्मा अब्दी बिहसना फक्तबूहा लहू वाहिदन व इज़ा अमिला फक्तबूहा लहू अशरन व इज़ा हम्मा अब्दी बिसय्या फला तक्तबूहा लहू शै हत्ता यअमल फ इज़ा अमलहा फक्तबूहा अलैहि सय्या। निजाम है शरीयत का,
لیکن نیکی کا ارادہ کرتے ہی ثواب ملنا شروع ہوتا ہے. یہ اہل توحید کے لیے، یہی رحمت ہے اللہ کی. یہ اہل توحید کے لیے ہے. نہیں معاف کیجیے. ہاں ایک کافر اگر قتل کرنے نکلے کسی کو تو کیا قتل کرنے سے پہلے سزا دے دیں کسی نے تم کو؟ پورا نظام شریعت کا سب کے لیے ایک سا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرۃ، صاف ستھری توحید پر سب پیدا ہوئے ہیں. فطرت میں توحید ہے. خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے. فاجتالتهم الشیاطین، شیطانوں نے ان کو اچک لیا. پتا چلا کہ فطرت تو اسلامی توحید پر ہے. اللہ کی تخلیق میں خرابی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق بہت نزدیک ہے، صاف ستھری. اللہ نے تو صاف ستھرا پیدا کیا. اس پر کفر تعریف اس کے اپنے نقش سے ہو، شیطان کے بہکاوے سے ہو، کسی وجہ سے ایک تعریف چیز پر ہمیشہ کا عذاب دینا کہاں کی معقولیت ہے؟ شیخ تو اس آیت کیا جواب دیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. واسب کا مطلب کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے آیات کے سری آیتیں آ رہی ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا شیخ؟ خلاصہ کلام ابھی تو بات پوری نہیں نہ ہوئی ہے. جب ہو جائے گی تب نکلے گا. ایک بات بہت لمبی. ایک پہلے قول کی بات چل رہی ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی، جنت باقی رہے گی. خلاصہ یہی ہے. ایک جہنم فنا ہو جائے گی تو پھر اہل کفار کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے کل کہا تھا نا، آپ لوگوں کو بات یاد نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقلی مستویٰ کا خیال ضروری ہوتا ہے. ہر بات آپ لوگوں سے ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے. باریک بات ہوتی ہے، انسان جلدی سمجھ نہیں پاتا. بس اتنا دیتے ہیں آپ لوگ. ہم یہاں پر ابھی پہلا کال چل رہا ہے تو پہلے کال کی طرف توجہ کر رہے ہیں. جب دوسرا آئے گا تو دوسرا ہی کریں گے. ابھی پہلا کال کی دلیل چل رہی ہے نا. محمد اعظم، جی شیخ. عطا الرحمان، ابھی پہلے کال کی بات چلی، دلیل سمجھانا بھی تو ضروری ہے آپ لوگوں کو. تو پہلے کال کی جو دلیل چل رہی ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ پہلے کال والے کیا کہتے ہیں. یہ مخلد فی النار جو ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ یہ نہیں سمجھ آیا شیخ. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جائے گی. ٹھیک، کب کو غالب آئے گی بتائیے؟ کس دن آئے گی غالب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے. اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اس کے عذاب، اس کی غضب پر غالب آئے گی. آپ دنیا میں رحمت کی مثال دی صابر علیہ السلام نے. ہاں صابر جی شیخ. اور آپ ایک بات اور جان لیجیے، ایک بات جان لیجیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رحمت نازل کی ہے نا، وہ 100 میں سے ایک حصہ نازل کیا ہے. اصلی رحمت کا نظارہ تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دکھے گا. شیخ دلائل کی کیا ہوگا پھر؟ جو مخلد فی النار کے دلائل ہیں کیا جواب دیں گے شیخ؟ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کفار و مشرکین جو ہیں یہ بھی مطلب مخلد فی النار نہیں ہے جب جہنم ختم ہو جائے گی تو؟
मुखल्लद फिन नार है क्यों नहीं है? کہ جہنم ختم ہو جائے گی تو پھر مخلد فی النار کیسے ہوئے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ جب جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو جنتیوں اور جہنمیوں کے اندر ہمیشگی کی صفت پائی گئی اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا کیا جواب دیا معلوم ہے؟ نہیں شیخ مجھے تو نہیں پتا۔ جی بولیے. ان کا کلپ مطلب ویڈیو کلپ ہم نے بلکہ مطلب اپنے مدینہ میں جب رہتے تھے تو ان کا ویڈیو کلپ جو ہے اسی سوال اور جواب پر ہم نے وہ ویڈیو کلپ اس پہ اپنے فیس بک پہ شیئر کیا تھا، اور اب وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن خیر شیخ پہلے مراد سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ شرک کیسے ہے شیخ؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہے، کبھی نہیں مریں گے، ٹھیک؟ تو جنتی جب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس سوال میں تو یہ بھی کہ جہنمی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جب ایک انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو صفت ہمیشگی سے متصف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشگی میں شریک ہو گیا، کہ شرک نہیں۔ شیخ دنیا میں تو ایک موت لاحق ہوئی، مطلب مرنے کے بعد پھر اللہ کی نعمت. ارے بھائی وہ سوال کرنے والے نے کر دیا سوال، اب آپ اس کے سوال کی اصلاح تھوڑی کریں گے۔ جی جی. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا؟ ارے بھائی جب تک جنت و جہنم رہیں گے تب تک یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بات ختم۔ کیا شیخ پھر سے بولیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی جنت جہنم جب تک رہیں گے تب تک جنتی رہیں گے، انہوں نے تو جامعہ کا قول لا کے پیش کر دیا۔ ہم نے یہی تعلق لگائی تھی اس پہ کہ یہ جامعہ کا قول ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، بس عقل سے انہوں نے جواب دے دیا فوری طور پر۔ لیکن اس جواب کے اندر ایک بات ہے کہ آپ کے لیے جو آپ پوچھ رہے ہیں محمد اعظم، کہ جب جنت کو چھوڑ، جنت کے بارے میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے اہل سنت، وہ جامعہ ہی نے کہا ہے کہ ختم ہو جائے گی، اہل سنت نے نہیں کہا جہنم جب تک ہے تب تک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بات ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آدھا جواب آپ کو دے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں؟ چلیے آپ لوگ گھنٹے لگنے والی بات نہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تک صحیح جواب پہنچا کہ نہیں شیخ؟ ارے بہت لیٹ ہو گئی ہے، وہ پہنچ گیا ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، مشاہدہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔